ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ مشہور ہے، مختصر چند گزارشات عرض کی جاتی ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی قریش کے معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور بڑے سخی، بڑے باحیا، بڑے شریف انسان تھے اور قریش کے بڑے تاجروں میں ان کا نام آتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ سیدنا عثمان نے اسلام قبول کیا اور اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مکی زندگی میں جس طرح صحابہ اکرام کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف موقعوں پہ تکلیفیں برداشت کی، نامناسب اور نامزاج حالات کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت دی اور سیدنا عثمان بن عفان اپنی زوجہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی سیدہ رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو سیدنا عثمان حبشہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی ہیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، شاید کسی اور کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ان کو حضرت رقیہ نکاح میں دے دی۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بحکم خدا بندی سیدنا عثمان سے کر دیا۔ پھر 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی باقی ہوتی، اے عثمان کو بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان سے بہت زیادہ خوش تھے، اور ذوالنورین بھی اس لیے کہا جاتا ہے، دو نور العین پیغمبر کے ان کے نکاح میں ہے، اس لیے سیدنا عثمان کو ذوالنورین کہہ دیا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات شروع فرمائے، تو غزوہ بدر کے موقع پر حضور کی بیٹی ان کی زوجہ حضرت رقیہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ نے ان کو حکماً غزوہ بدر میں شامل فرمایا اور مال غنیمت میں بھی حصہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے۔ مالی خدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضور کی زندگی کے بعد سیدنا عثمان نے بہت زیادہ انجام دی۔ روایات میں آیا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پر ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ جس قیمت پہ چاہتا لوگوں کو اس کا پانی فروخت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کو جنت عطا ہوگی۔ تو سیدنا عثمان نے وہ کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ بک رہی تھی، تو سرکار تو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ جگہ خرید کر میری مسجد میں شامل کر دے، مسجد نبوی میں شامل کر دے، تو اس کو جنت کی بشارت ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں وقف کر دی۔ گویا موجودہ جو مسجد نبوی ہے، اس کی زمین کا ایک حصہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف کیا ہوا ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اور کئی جگہوں کے موقع پر سیدنا عثمان نے بے شمار مالی خدمات سر انجام دی۔ قرآن مجید کے ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ شغف اور بہت زیادہ محبت تھی۔ رات دن میں بہت زیادہ نماز میں اور غیر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے، اور جس وقت شہید ہوئے تو اس وقت میں سیدنا عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن پر ہی ان کے خون کے قطرے گرے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر نے قرآن صحابہ سے جمع کروایا، قرآن ایک کتابی صورت میں لکھا۔ پھر سیدنا عثمان نے ایک خاص واقعے کی وجہ سے اس قرآنی نسخے کے کئی نسخے بنوائے
اور مختلف علاقوں میں حاکمین کو بھیجے کہ اس لہجے پہ اس قرات کے مطابق لوگوں کو قرآن پڑھاؤ۔ گویا قرآن کو کتابی شکل میں سیدنا ابو بکر نے دیا اور اس کتاب کی کئی کاپیاں بنوا کے مختلف علاقوں میں پھیلایا سیدنا عثمان بن عفان نے۔ اس لیے سیدنا عثمان کو جامع القرآن اور ناشر قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کو عام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ بے شمار کارنامے ہیں جو یہاں پر عرض نہیں کر سکتا۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا ساتھی میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اندر آنے کی اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو وہ پہلے آنے والے شخص سیدنا ابو بکر تھے۔ ہم نے دروازہ کھولا اور جنت کی خوشخبری دے دی، وہ اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے شخص آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو ہم نے اندر آنے کی اجازت طلب دے دی اور حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشخبری بھی دے دو، تو میں نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ یہ دوسرے نمبر پہ آنے والے شخص سیدنا عمر تھے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشخبری دے دو، اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور یہ بھی بتا دو ماں اس مصیبت کے جو اس کو پہنچے گی۔ یہ تیسرے نمبر پہ آنے والے شخص سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی کئی موقعوں پہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری پائی۔ تو سیدنا عثمان بن عفان نے اپنی قیمتی زندگی میں دینی خدمات کے اعتبار سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ میں اور